نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید، بے شک یہ قرآن انسان کو سیدھی راستہ دکھلاتا ہے، اور قوموں کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو آدمی قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ تو قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے 5 صورتوں کا ذکر کروں گا، 5 ایسی صورتیں جو آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کا کفیل بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے سارے کاموں کو، جائز کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کا پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ اور یہ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیں، جن میری بہنوں کو حمل ہے، تو ڈاکٹر کہیں کہ بچہ اندر الٹا ہے، تو یہ آپریشن ہوگا، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یاسین والقرآن الحکیم، پہلی جو آیت ہے اس کو 100 بار پڑھیں، پھر سورہ یاسین مکمل کریں۔ یہ ہاتھ پہ دم کر کے ہاتھ کو پیٹ پر پھیر لیں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، سارا دن وہی پانی پیئیں۔ دن میں 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ 8-10 دن کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو آپ کو بچہ اندر سیدھا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ جو آدمی 3 مہینے یعنی لگاتار 3 مرتبہ سورہ یاسین ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے 3 مہینے پورا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی وہ مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ حضرات بھی اپنے کاموں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الفتح۔ جو آدمی ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح پڑھتا ہے، جو آدمی سورۃ الفتح ظہر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ حج و عمرہ نہ کرائے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کا اہتمام فرمائیں اور یقین کی قوت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے حج یا عمرے کا غیب سے بندوبست فرما دیں گے۔ سورۃ الفتح یہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ حج و عمرہ نہ کر لے۔ انشاءاللہ بڑا مجرب عمل ہے، آپ حضرات بھی کریں۔ جو مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، بلکہ ضرور کریں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کرے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے بچپن سے ہی لے کر کے کہ میں مدینہ، مکہ مکرمہ جاؤں اور مدینہ المنورہ جاؤں۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھنے والا آدمی انشاءاللہ ضرور عمرہ کر کے آئے گا، یہ حج کر کے آئے گا۔ اللہ ایسا بندوبست فرما دیتے ہیں۔
ظہر عصر کی نماز کے بعد جو آدمی سورۃ النبأ عما یتساءلون یہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبأ پڑھنی چاہیے، اور جو عصر کی نماز کے بعد ایک بار سورۃ نبأ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی عصر کی نماز کے بعد اس سورۃ مبارکہ کو 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس کی بینائی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہے تو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کی حفاظت فرماتے ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اس کے لیے راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے، اور دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس صورت کا بھی بھائی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الواقعہ یہ انسان کو فاقہ سے بچاتی ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، آپ بیمار تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، آپ نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا، قاصد بھیجا کہ ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے ہم وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فاقہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو میں نے بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو فاقہ نہیں دیں گے۔ تو سورۃ الواقعہ بڑی زبردست سورت ہے، اس کا مغرب کے بعد اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کو کوئی کاروبار نہیں چل رہا، جہاں بھی جا رہا ہے وہ تو ناکامی ہو رہی ہے، تو ایسا آدمی سورۃ الواقعہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں ایسی اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دیں گے، ایسی خوشحالی عطا ہو جائے گی تو وہ خود بھی حیران ہو جائے گا۔ اللہ غیب سے بندوبست فرما دیتے ہیں، تو سورہ واقعہ پڑھنے والے کے لیے تعالیٰ فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، جس گھر میں دسترخوان لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پہ کبھی فاقہ نہیں لاتے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھے۔ سورۃ الملک قبر میں سفارشی بن کر آ جاتی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ جو محترم سامعین میری آواز کو سن رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اور وہ جامعہ خالد بن ولید کے گروپ کے ممبر ہیں، تو میں اپنے گروپ کے تمام ممبران سے گزارش کروں گا، آج آپ حضرات نے 5 سورتوں کے فضائل سنے ہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ انتہائی وابستگی نصیب فرمائے، انتہائی عقیدت نصیب فرمائے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو میری اس بات کو سن رہے ہیں یا اللہ سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قوموں کا عروج، قوموں کا زوال قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ ہمیں عروج عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم قرآن کریم سے روگردانی کریں گے تو پھر ہم زوال میں چلے جائیں گے، اور پھر زوال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe.